بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 21 سے لے کر کے 29 تک۔ یہ سورہ تکویر کی آخری 7 آیتیں ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلے 2 حصوں میں آیت نمبر 1 سے لے کر کے 21 تک 20 تک مکمل ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے اس کا مختصر سی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی وما صاحبکم بمجنون، آیت نمبر 22، وما صاحبکم بمجنون، وما اور نہیں ہے، صاحبکم، صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، ساتھ بیٹھنے والے کو، رفیق، دوست، اور کم تمہارے یعنی تمہارے ساتھ بیٹھنے والے، تمہارے رفیق، تمہارے دوست۔ بمجنون، مجنون کہتے ہیں دیوانے کو، مجانین جمع آتی اس کی۔ تو نہیں ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے والے دیوانے، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خطاب اہل مکہ کو ہے۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں، جنہیں تم بچپن سے جانتے ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وما ہوا بمجنون بھی ہے، یعنی وہ دیوانے بھی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کو دیوانہ کہہ رہے ہو یا سمجھ رہے ہو۔ نمبر 2 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ اور یقیناً، رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھا، ہو مطلب اس کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ کا مطلب حضرت جبرائیل کو، یعنی خود حضرت جبرائیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ کہاں؟ بالافق المبین، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، اور مبین کہتے ہیں کھلے کو، یعنی واضح چیز، اس کو مبین کہا جاتا ہے، یعنی واضح طور پر افق پہ ان کو خود اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے ان کو دیکھا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بغنین، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، علی الغیب غیب پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپی ہوئی بات ہے اس کے بارے میں بغنین، بخیل نہیں ہے، یعنی جو باتیں انہیں غیب کی پتہ ہیں، جانتے ہیں، وہ اس کو بتانے میں کوئی کنجوسی یا بخل نہیں کرتے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، وما ہوا اور نہیں ہے وہ یہاں مراد قرآن مجید ہے، بقول شیطان، شیطان کا قول، رجیم جو مردود ہے، یعنی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے فَأَيْنَ پس کہاں، تذہبون تم جا رہے ہو، یعنی پھر تم کس راہ کو اختیار کر رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر، ذکر نصیحت، للعالمین جہان والوں کے لیے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ صرف اور صرف نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم، ہاں البتہ لمن ان کے لیے جو کہ شاء چاہیں گے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھا راہ اختیار کر لیں، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سما ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنا چاہیں گے۔ وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے ہو، الا مگر، ان یشاء اللہ اللہ جو چاہتا ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ تمہارا رب نہیں چاہے گا۔ تو یہ آخری 7 آیات ہیں جی، اس میں بھی جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا پہلے پچھلے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے، اور ان کے جو انکار تھے، پہلا انکار آخرت کا، شروع کی آیات آخرت کی تصدیق کے بارے میں، دوسرا انکار وحی کا یعنی قرآن کا، پھر اس کے بعد کل جو 7 آیتیں گزری اس میں وحی کی تصدیق، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انکار۔ یہ جو آیات ہیں ان میں قرآن کی بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق ہے۔
اب دیکھیں الفاظ اتنے پیارے استعمال کیے ہیں، پہلے کہا وما صاحبکم، صاحب کہہ کر کے کہہ دیا کہ یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے، کوئی ہجرت کر کے آئے ہوئے شخصیت نہیں ہے کہ جسے تم جانتے نہیں ہو، ان کو، ان کے خاندان کو، ان کے ماں باپ، دادا پردادا، سب کو، ان کی نسل تک کو آپ جانتے ہو، کیونکہ یہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے بیچ میں رہنے والے ہیں، آپ کے صاحب ہیں۔ بات تو نہ ماننے والی اس شخص کی جاتی ہے جس کو انسان جانتا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ تو وما صاحبکم، یہ تو تمہارے صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ صاحب ہیں تو دوسرا یہ بتا دیا کہ بمجنون، جن کی آج تک تم، یعنی نبوت ملنے سے پہلے تک جنہیں تم صادق اور امین کہہ رہے تھے، جنہیں اپنا جج تسلیم کرتے تھے، جن کے فیصلوں پر تم آمین کرتے تھے، اپنی امانتیں جن کے پاس رکھتے تھے، اور ایک دم سے تم ان پہ یہ فتویٰ لگانا شروع کر دیا کہ وہ دیوانے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، نہ وہ دیوانے ہیں اور نہ وہ کوئی غیر ہیں۔ رہا مسئلہ قرآن کا، تو قرآن ان کے پاس جو لانے والے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل، تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جبرائیل کو آسمانوں پر خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور پھر جو کچھ بھی چھپی ہوئی راز کی باتیں ہیں وہ تمہیں سب کھل کھل کر کے بتاتے ہیں، آخرت کے بارے میں، جبرائیل کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، زمین کے نیچے کے بارے میں، ہر چیز جو اللہ ان کو بتاتے ہیں، وہ چھپی ہوئی راز سارے تمہیں بتاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بخیلی، بخل اور کنجوسی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی تصدیق ہیں کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اس میں شیطان رجیم، مردود شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے قرآن کی شکل میں نعوذ باللہ کوئی آپ کو القاء کر دیا ہو، کوئی باتیں بتا دی ہو، نہیں۔ جبرائیل کو بھی جانتے ہیں، جبرائیل جو کچھ لے کر کے آیا اس کو بھی جانتے ہیں، غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور شیطان کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے یہ شیطان کی باتیں، یہ شیطان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب یہ سب ثابت ہو گیا کہ آخرت بھی برحق ہے، نبی بھی برحق ہے، قرآن بھی برحق ہے، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے کیا کر رہے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس قرآن کو، آخرت کو، نبی کو چھوڑ کر کے تم کہاں جا رہے؟ یہ جو قرآن ہے یہ تو سراسر ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ اس سے نصیحت پکڑنے کے بجائے تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ سیدھے راستے کی اگر تلاش ہے تو اللہ تمہیں اسی سے، یہی وہ چیز ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، قرآن اور اللہ کا نبی۔ ان کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اگر ان کا دامن پکڑو گے تو سیدھے راستے پہ رہو گے، اگر اس سے ہٹ کر کے کسی اور راستے پر نکلو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔